بخاری شریف میں ہے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام تکبیر میں، تحلیل میں، تلبیہ میں، ذکر الہی میں مشغول تھے، اور آپ نے جابر بن عبداللہ بیجلی کو کہا استنصت الناس، ان کو کہا خاموش ہو جائے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس کے بعد تقریر کا آغاز کیا، اور وہ تقریر اس طرح تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہونا، ایک دوسرے کی گردنیں مار کر، یعنی ایک دوسرے کی گردنیں مارنا اور قتل و غارت کرنا، یہ تو کفر کا شیوا ہے۔ ایمان تو امن سے، اسلام سلامتی سے ہے، آپ ایک دوسرے کو کیسے پریشان کر رہے ہیں؟ اور حدیث شریف کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب تم ناحق مسلمان کو مار رہے ہو تو کفر بھی کر سکو گے۔ اب اس حد تک پہنچ چکے ہو کہ آپ کے لیے کفر کرنا کوئی مشکل نہیں رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ مومن کو تحت تیغ کرنا اور مار ڈالنا یہ دلیل ہے کہ اس آدمی کا ایمان سلب ہوا ہے۔ مومن کو بلا قصور، بلا وجہ، بلا جرم قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کفر۔ حدیث شریف میں سباب المسلم فسوق، اور بخاری کی حدیث ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑنا اور قتل کرنا یہ کفر کے برابر ہے۔ افسوس اور افسوس، مسلمان کن مرضوں کا شکار ہو گیا۔ آج شہر میں کوئی دن 15-20 قتلوں سے خطا نہیں۔ صف اول کے علماء، بزرگان دین، نمازی، نیک لوگ، ان سب کو بلا وجہ، ان کے لیے تو بلا وجہ نہیں ہے، ان کا تو بلیک واٹر کا حکم ہے، ان کے لیے تو مغربی جھنڈا ہے، اس پر ان کو مزدوری ملتی ہے، شاباش ملتا ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ شان ہے، آپ کے پیغمبر نے لوگوں کو ذکر سے، تسبیح سے، تکبیر سے، تحلیل سے، تلبیہ سے رکوا کر کہا کہ میری بات سنو، کیونکہ اجتماعی فائدہ انفرادی فائدے سے بڑھ کر ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہونا۔ دوسری روایت میں یقتل بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں کہیں مارنے نہ لگو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور عجیب مرض مسلط ہو گیا اور فتنہ برپا ہو گیا، جس کا علاج حکومت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی مفاہمت ہے، اس نے اپنی منافقت کا نام مفاہمت رکھا ہے۔ سیاست کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بے اختیار ہیں۔ پولیس اور رینجر کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے اختیارات نہیں ہے۔ عدالت جتنی بھی سرزنش کر لے، ان کے پاس فورس نہیں ہے۔ حدیث شریف میں قرب قیامت میں مومن ایسا ہوگا جیسے قصاب کے قصاب خانے پر تخت پر گوشت کا لوتڑا پڑا ہو، اور ادھر ادھر سے کوے اور چیڑ اس کو نوچتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہت ہی تکلیف دہ اور درد دل کا ماحول ہے۔ کوئی شک نہیں کہ موت مقدر ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی شخص امر الہی کے بغیر نہیں مرتا، یہ طے شدہ گھڑی ہوتی ہے۔ فإذا جاء أجلهم، جب وہ وقت آ جائے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکیں گے اور نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، اللہ کی طرف سے جب مقررہ وقت آ جائے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھ لو۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر مسلمان مارے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کی سزا دوزخ، خالداً فی، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ولا اللہ کا غضب و لعنت ہے اس پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
تم جنت ویسے ہی چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تک وہ حالات نہیں ہوئے ہیں جو پہلوں کے ہوئے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مالی پریشانی ابھی تھی اور جسمانی پریشانی ابھی تھی. وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، لوگ جھنجھوڑے جا رہے ہیں. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ پیغمبر وقت اور ان کے ساتھ استقامت کے پیکر ان کے رفقا وہ بول پڑے، متى نصر اللہ، خدایا تیری وہ مدد کب آئے گی، ہم تو بہت پریشان اور غمگین ہیں. الا ان نصر اللہ قریب، پھر آواز آتی ہے کہ لو مبارک ہو، میری مدد آ پہنچی. وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر وہ مدد فرمائے پھر کوئی اور غالب نہیں آ سکے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آپ سمجھتے ہیں کہ جنت ایسے ہی چلے جاتے ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک دیکھا نہیں، اللہ نے دکھایا نہیں، ظاہر نہیں کیا کون جمنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ان لوگوں کو بھی اللہ ظاہر کرے گا جو تکلیفوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت بھی اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے دین، اپنے ایمان پر ڈٹا رہے. مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ.